ایک دفعہ کا ایک ذکر ہے کہ کسی شہر کا قاضی مرغی کا گوشت لینے بازار گیا۔ دکاندار جو تھا وہ دکان بند کر چکا تھا۔ وہ ایک گاہک کی مرغی ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر انتظار کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا، یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا، میں مرغی کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ قاضی صاحب نے کہا، یہ گاہک سے کہہ دینا تمہاری مرغی اڑ گئی ہے، بات بڑھے تو مسئلہ میرے پاس ہی تو آئے گا، تو میں خود ہی سنبھال لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ اب دکاندار نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مرغی قاضی صاحب کو دے دی۔ قاضی صاحب چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ گراہک آ گیا جس کی وہ مرغی تھی۔ گاہک کے پوچھنے پر دکاندار نے بتایا، وہ مرغی تو اڑ گئی ہے، ویسا ہی جیسا اسے قاضی صاحب نے کہا تھا۔ گاہک یہ بات سن کر غصے میں آ گیا کہ ذبح کی ہوئی مرغی دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے، اور دکاندار کو پکڑ کر قاضی صاحب کی عدالت میں جانے لگا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے۔ دکاندار بیچ بچاؤ کرانے گیا تو اس کی انگلی ایک آدمی کی آنکھ میں لگ گئی اور اس کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ جس کی آنکھ زخمی ہوئی وہ ایک یہودی تھا، سو وہ بھی اپنا مقدمہ لے کر ان کے ساتھ قاضی صاحب کی طرف چل پڑا۔ دکاندار بڑا پریشان تھا کہ مرغی کے معاملے میں تو قاضی صاحب بچا لے گا، لیکن اب جو یہ آنکھ والا معاملہ بن گیا ہے، اس سے میں کیسے بچوں گا؟ دکاندار یہ سوچ سوچ کر اتنا پریشان ہو گیا کہ ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور مسجد کے مینار پر چڑھ کر کود گیا۔ اب کرنا یہ ہوا کہ نیچے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ وہ دکاندار سیدھا اس کے اوپر گر گیا اور وہ بوڑھا آدمی وہی ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ مرنے والے بوڑھے آدمی کے بیٹے نے دکاندار کو پکڑ لیا، دبوچ لیا۔ جب اسے پتا چلا کہ دکاندار تو پہلے ہی قاضی کے پاس پیشی کے لیے جا رہا تھا، تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا اور معاملہ قاضی کی عدالت میں جا پہنچا۔ سب سے پہلے مرغی والے گاہک نے اپنا مقدمہ درج کروایا کہ میں مرغی ذبح کروا کے گیا تھا، اس دکاندار کا کہنا ہے کہ مرغی اڑ گئی۔ اب دکاندار ایسے کیسے کہہ رہا ہے کہ مرغی اڑ گئی؟ بھلا ذبح کی ہوئی مرغی دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ قاضی نے غصے سے مدعی کو دیکھا اور کہا، کیا مرنے کے بعد زندہ ہونے پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ گاہک ڈر گیا کہ کہیں کفر کا فتویٰ ہی نہ لگ جائے۔ اس نے کہا، بالکل، میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتا ہوں۔ تو قاضی نے کہا، پھر مرغی کے دوبارہ زندہ ہونے پر تم کیوں یقین نہیں رکھتے؟ اب بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا۔ قاضی کے سامنے فیصلہ تسلیم کرنے کے علاوہ چارہ کیا تھا؟ اس نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ اب قاضی کے سامنے دوسرا مقدمہ تھا۔ جو دکاندار نے یہودی کی آنکھ پھوڑی تھی اور یہودی قصاص کا طلبگار تھا، کیونکہ یہودیوں کے لیے قصاص آدھا مقرر تھا، اس لیے قاضی نے فیصلہ کیا کیونکہ دکاندار نے یہودی کی ایک آنکھ پھوڑی تھی، اس لیے اس کا نصف قصاص دشوار ہوگا۔ بہتر ہے کہ دکاندار یہودی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے، اور اس طرح یہودی بدلے میں نصف قصاص یعنی دکاندار کی ایک آنکھ پھوڑ دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ فیصلہ سنتے ہی یہودی کی سٹی پٹی گل ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ ایک آنکھ تو پہلے سے ہی پھوٹی ہوئی ہے، اگر دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دوسری آنکھ بچانے کے لیے دکاندار کو معاف کر دے گا۔ اب تیسرے مقدمے کی باری آئی۔ تیسرا مقدمہ بوڑھے آدمی کے بیٹے نے پیش کیا۔ دکاندار سوچ رہا تھا کہ پہلے دو مقدموں میں تو قاضی صاحب نے کسی نہ کسی طرح بچا لیا، اب یہ تو قتل کا مقدمہ ہے، یہاں سے بچنا مشکل ہے۔ قاضی صاحب نے توجہ سے بوڑھے آدمی کے بیٹے کی بات سنی اور کہا کہ فیصلہ بالکل انصاف پر ہوگا، جان کے بدلے جان لی ہے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دکاندار کو اسی مسجد کے مینار کے پاس، اسی جگہ پر جہاں وہ بوڑھا آدمی کھڑا تھا، کھڑا کیا جائے، اور بوڑھے آدمی کا بیٹا اس مینار پر چڑھ کر اسی کھڑکی سے جہاں دکاندار کودا تھا، اسی کھڑکی سے اس دکاندار کے اوپر کود جائے اور دکاندار کی جان لے لے۔
یہ سننا تھا کہ بوڑھے آدمی کے بیٹے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اسے اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ اس نے کہا قاضی صاحب، اگر دکاندار ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو گیا تو میری تو جان چلی جائے گی۔ قاضی صاحب نے جواب دیا، تمہارا باپ بھی تو ادھر ادھر ہو سکتا تھا نا۔ بوڑھے آدمی کا بیٹا قاضی صاحب کا منہ دیکھتا رہ گیا اور اس نے بھی مقدمہ واپس لے لیا۔ دوستوں، اسے کہتے ہیں انصاف، قاضی کا انصاف۔ بدقسمتی سے ہمارے نظام عدل کا بھی یہی حال ہے۔ ہماری عدالتوں میں بھی قاضی کچھ اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں۔